رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد من يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود رقم الحديث 62 بعد 4000. وقد حض الإسلام على نظافة الفم من الأسنان، ويدعو على أن يعتني الإنسان بإقطال الفطرة وتقليم الأظافر وقص الشارب ونظف الإبط وحلق العادة وغير ذلك. وقد أوجب الإسلام الحرص على نظافة الطعام، فعلى الإنسان أن يتخلص من كل الفلذات وآثارها، وهذا يعد من باب النقاء وتطهير المسلم. أيها المسلمون، واهتم الإسلام اهتماما بالغا بنظافة المكان والبيئة التي يعيش فيها الإنسان، واعتبرها من الإيمان، فيجب على المسلم أن يكون جنديا مجندا في المحافظة على كل ما فيه نفع للمسلمين أفرادا وجماعات، فيعين على نظافة بيته ونظافة مسجده ومدرسته وطريقه، ويغرس الشجرة ويميت الأذى، وإماتة العجل طريق من الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 79 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة العجل طريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم رقم الحديث 35. وقد اهتم الإسلام كثيرا بنظافة الإنسان حسا ومعنى، لجعل الطهارة شرطا لكثير من العبادات كالصلاة والطواف في البيت الحرام، ولأجل ذلك أمر المسلم أن يتطهر بعد قضاء الحاجة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب حساب القبر عدم تنزه المرء من بول، والطهارة جزء من دين المسلم ومظهر للإيمان، وهي عبادة واجب شرعي ولا تصح الصلاة إلا بها، والطهارة شطر الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم رقم الحديث 23 و200. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة، لأن السواك مطهرة من الفم مرضاة للرب وينزل الاعتباء. السواك قبل النوم وبعد الاستيقاظ وبعد تناول وجبات الطعام، حرص على الحفاظ على أسنان الإنسان، فالسواك فيه فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين الذين يكثرون من الطهارة ويحرصون على الوضوء أنهم بحرصهم على نقاء بدنهم ونظافة وجوههم ونظافة أعضائهم، يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، أي تبدو عليهم علامة تميزهم عن غيرهم ممن لا يتوضأ ولا يتطهر. والإسلام يدعو إلى نظافة المساجد والبيوت والطرقات والمرافق العامة وغير ذلك. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سورة الأعراف رقم السورة 7 والآية 31. فيجب على المسلم أن يحرص على نظافته ومجاهدته، ولا سيما عند لقاء الناس، حتى يراه الله ويراه الناس في أجمل صورة وأشرف فيها، والله يحب التجمل والتزين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم رقم الحديث 91. أن الله مع الله في جانب المعنويات. انظر مثلا إلى فريضة الصيام، كيف طلب الإسلام من المسلم في صيامه أن يكون نظيفا في مظهره، حيث حرم على الصائم الشتم والسباب، وفي ذلك النظافة المعنوية. وانظر إلى الزكاة، حين فرعت الزكاة الشرعة السرية في الإنفاق للتطهر من الرياء والسمعة. وانظر الحج، حيث ترى الحج جعل من تمامه تجنب الرفث والفسوق والذل والعصيان.
وهذه القيم كلها ميزان لمعنى النظافة التي حث الإسلام على ذلك. إخواني وأخواتي في الله، أمر الإسلام بتطهير الإناء إذا ولغ الكلب في 7 مرات من الماء، كما جاء في حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. رواه ابن ماجه رقم الحديث 63 و300. فأين هذه النظرة الإسلامية من النظافة من نظرة المجتمعات الغربية والأوروبية التي تربيها الكلاب؟ هؤلاء الذين يتعودون جهلا عن علم بتقريب هذا الحيوان النجس والتربية في منازله والاضطجاع معه ومواكلته تبرك به. إن هذا والله جنون الجهل، إن كان في الجهل جنون. أيها المؤمنون، ومنع عن النبي صلى الله عليه وسلم البراد في الموارد قارعة الطريق والذل، وقد حذر الإسلام الشد تحذيرا من أعمال قبيحة يرتكب بعض الناس كالبول والبراد في الموارد المياه قارعة الطريق والذل. أيها المؤمنون، وإذا أصبح الإنسان نظيفا في بدنه، طاهرا في أخلاقه، نقيا في قلبه، ارتقاء في منزلته، وحظي بحب الله تعالى، حب عباده لطهارته ظاهرا وباطنا. وقد أثنى الله تعالى على مريم عليه السلام لأنها حافظت على طهرها وتمسكت بعفتها واستحقت أن تكون بذلك من سيدات النساء العالمين. قال الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سورة آل عمران رقم السورة 3 والآية 42. أيها الإخوة والأخوات، ومن خلال هذه التعاليم يظهر لنا جمال هذا الدين الذي بلغ الكمال، ولم يهتم بالروح فقط، وإنما شمل اهتمامه أيضا بالجسم وكل ما يتعلق به من ملابسه وأماكن وبيئة ونحوها، لتكتمل سعادة الإنسان في هذه الدنيا والآخرة. وقد سمعنا أهمية النظافة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، وعرفنا أهميتها في حياتنا، فلنحافظ على طهارة أبداننا وأرواحنا، ولنحرص على صفاء قلوبنا، ولنلزم نقاء سلوكنا والاستقامة في أعمالنا. وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الطاهرين المتطهرين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الأخ جزاء خيرا ووفقه لما فيه صلاح الدنيا والآخرة آمين. अरबी का मकूला है कि वक्त अपनी रफ्तार में तलवार की तरह तेज है। अगर हम उसे इस्तेमाल ना कर सके तो वो हमें काट कर गुजर जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। वक्त की अहमियत को बताने के लिए हमारे सामने तशरीफ लाएंगी बहन सामिया जूले। सामिया जूले 9 सितंबर 2006 में पैदा हुई। आप IAS में दूसरी क्लास 2nd स्टैंडर्ड की तालिबा हैं। आपकी उम्र 7 साल 10 महीने है। सामिया निहायत ही ज़हीन और फ़हम फ़िरासत की बड़ी तेज़ है। उन्होंने हिफ्ज़ कुरान और रियाजी में इम्तियाजी सर्टिफिकेट हासिल किया है। ये हादिये बरहक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा मानती हैं। मुस्तकबिल में एक टीचर बनकर पैगाम इस्लाम को आम करना चाहती हैं। ड्राइंग, कलरिंग, दीनी किताबें पढ़ना और इस्लामी कहानियाँ सुनना उनका महबूब मशगला है। सामिया जूले हाजिरीन को ये पैगाम देना चाहती हैं कि हम जो कुछ भलाई के काम सीखे इस पर अमल भी करें। इस तरह हम दुनिया और आखिरत दोनों की खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आइए वक्त ज़ाय किए बिना हम इस्तकबाल करते हैं सामिया जूले का अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ। मिस्ल शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, मिस्ल शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम,
کرتی ہے جو ہر گھڑی اپنے عمل کا حساب۔ سامعہ جھولے، موضوع ہے وقت کی اہمیت۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ خواتین و حضرات، وقت کا موضوع اتنا اہم موضوع ہے کہ کسی نے بھی اس اہمیت کا انکار کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آج کل ہم اور آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ وقت کو برباد کرنا مال کو برباد کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اگر مال برباد ہو جائے تو اس کا بدل ممکن ہے، مگر وقت برباد ہو جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ آج کل مجلسوں، ہوٹلوں، چوراہوں میں ہر ایک کی زبان سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ وقت کاٹ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی حقیقت سے غافل لوگ گھنٹوں شطرنج، تاش کے پتوں، واٹس ایپ، فیس بک اور مختلف کھیلوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز سے غافل ہو کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہیں تو ان کا صاف جواب ہوگا کہ وقت کاٹ رہے ہیں۔ ان نادانوں کو نہیں معلوم کہ وہ وقت نہیں بلکہ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت انسان کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ وقت سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، روپے، پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت زندگی ہے۔ گیا وقت پھر آتا نہیں، نہ اس کا کوئی بدل ہے۔ ہاری ہوئی جنگ ہم جیت سکتے ہیں، پر گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں آتا۔ وقت کی کئی خصوصیات ہیں۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بادلوں کی طرح گزرتا ہے، ہوا کی طرح اڑتا ہے۔ وقت برف کی طرح تیزی سے پگھل رہا ہے۔ انسان کی عمر چاہے جتنی لمبی ہو جائے وہ بہرحال تھوڑی ہے۔ موت کے وقت جب انسان دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے، اس وقت تمنا کرتا ہے کہ کاش تھوڑی سی مہلت دیتی جاتی اور تھوڑی سی مدت کے لیے موت ڈال دی جاتی۔ اس وقت ایسی تمنا فضول ہے۔ اللہ کا فرمان سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 11، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کسی کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، وقت کے بارے میں ہم سب پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم سب وقت کی اسی طرح حفاظت کریں جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم اپنا وقت ایسے کاموں میں لگائیں جن کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ ہو۔ کل قیامت کے دن عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2416، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رب کے سامنے ابن آدم کے دونوں پیر اس وقت تک ہل ہی نہیں سکتے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھنا لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہاں برباد کیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہاں گنوایا۔ نمبر 3، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، اور علم کے بارے میں کتنا عمل کیا۔ فرصت کی نعمت بھی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6412، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة
والفراغ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک ہے صحت اور دوسری چیز ہے خالی وقت۔ غالب نے کہا، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ خالی وقت کو اگر ہم نیک کام میں نہیں لگائے تو شیطان ہمارے برے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آدمی بیکار بیٹھا رہے، خالی وقت عذاب بن جاتا ہے۔ ایک مشہور قول ہے، فراغت مردوں کے لیے غفلت اور عورتوں کے لیے بے حیائی میں پڑنے کا سبب ہے، خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ خواتین و حضرات، وقت اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ وقت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اتنا بیان کرنا ہی کافی ہے۔ اللہ نے کئی صورتوں کے شروع میں وقت کی قسم کھائی ہے، جیسے والعصر زمانے کی قسم، والفجر فجر کی قسم، واللیل رات کی قسم، والضحیٰ شام کے وقت کی قسم۔ اب غور کریں، انسان کے نزدیک رات و دن کے ساتھ ساتھ وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات رخصت ہوتی ہے تو دن آتا ہے، اور جب دن رخصت ہوتا ہے تو رات آتی ہے۔ صبح کے وقت فجر کی نماز ہے، رات شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز ہے، پھر شروع ہوتے ہی ظہر کی نماز ہے۔ ان نمازوں کے ذریعے ہمیں وقت کی قدروں کی قیمت پتہ چلتا ہے، اور سب کام وقت پر کرنا ہے۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں وقت کی بڑی عبرت ہے۔ شب و روز ہر نئی چیز کو پرانی بنا دیتا ہے، ہر دور کو قریب کر دیتا ہے، بچوں کو جوان اور جوان کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، عقل مند کون ہے؟ وہ ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ ایک مومن اپنے وقت کو بھلائی کے کاموں میں مشغول رکھتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو تقسیم کریں، ہر ایک کے لیے وقت نکالیں، اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو تو اس نظام کے تحت چلی، تو اسلام نے روزانہ کی زندگی کے لیے بتایا ہے۔ آدمی صبح سویرے بیدار ہو جائے، اور آج کل ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ رات میں دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ جو صبح صبح اٹھتا ہے، اپنے دن کا استقبال نماز کے ساتھ کرتا ہے، اس کے دن میں برکت ہی برکت ہے۔ خواتین و حضرات، وقت کی 3 قسمیں ہیں: ماضی جو گزر گیا، حال جو چل رہا ہے، مستقبل جو آنے والا وقت ہے۔ کچھ لوگ ماضی کو یاد کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مستقبل آئندہ آنے والے وقت کے لیے فکر مند ہیں، مگر ایسے لوگ کم ہیں جو حال سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور مستقبل کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزرے ہوئے وقت کے بیکار جانے کی فکر میں پڑا رہنا وقت کو برباد کرنا ہے۔ جب جاگو تبھی سویرا، اس لیے ہر صبح نئی صبح، ہر شام نئی شام، اگر مگر شیطان کی ڈگر۔ خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کچھ بیماری ایسی ہے وقت کو برباد کر دیتی ہے، جیسے نمبر 1، غفلت اور سستی۔ وقت کو برباد کرنے والی ایک بڑی بیماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سستی ہو رہی ہے، کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت اور سستی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2893۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذرع الدین وغفلۃ الرجال۔ اے اللہ، رنج و غم، عاجزی، سستی، بخیلی، بزدلی، قرضوں کے بوجھ سے اور غلبے سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ یقیناً غفلت اور سستی بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں غافل ہے، یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی۔ کب یہ بیدار ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نمبر 2، ٹال مٹول، آج کا کام کل پر ڈالنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان کے وقت کو برباد کرنے والی ایک بری عادت ٹال مٹول کی عادت ہے۔ آج کا کام کل پر ڈالنا وقت کو برباد کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس آج وقت نہیں تو کل کہاں سے آئے گا؟ کل کو کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے کل کرے سو آج، اور آج کرے سو اب۔ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں سورہ عصر سورہ نمبر 103 سے، جسے میں نے اپنی تقریر کے شروع میں تلاوت کی تھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہے
سوائے ان لوگ کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور آپس میں حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو وقت برباد کرنے سے بچائے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔